بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کس سے گلا کروں ایپیسوڈ 4۔ صبح ہوئی، سندل اٹھی، اس نے نماز پڑھی اور دعا کی کہ اللہ پاک اس کو اتنی ہمت دے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ زندگی بسر کر سکے۔ پھر اس نے دروازہ کھولا، گھر میں کوئی بھی نہیں تھا۔ ایک نوکر آیا، شاید کچن میں کام کرتا تھا۔ اس نے پوچھا، بیٹی کیا چاہیے؟ سندل نے کہا، کچھ نہیں، بس وہ ایسے ہی باہر آئی ہے۔ گھر بہت شاندار تھا، اتنا شاندار کہ وہ سندل کو پسند آ گیا۔ اب وہ غربت سے نکل کر سیدھا امیری میں آ گئی تھی۔ ڈاکٹر کا نام ماجد تھا۔ اس کی کوئی اتنی خاص فیملی نہیں تھی۔ وہ گھر میں کچھ نوکروں کے ساتھ اکیلا ہی رہتا تھا۔ وہ صبح ہاسپٹل جاتا اور شام کو واپس آتا۔ کبھی کبھی اس کا کام اتنا ہوتا تو وہ دیر تک آتا، کبھی کبھی تو وہ آتا ہی نہیں تھا گھر۔ سندل گھر میں اکیلی رہتی تھی۔ ماجد سندل کا شوہر صبح لیٹ اٹھا۔ وہ فریش ہو کر سندل کے پاس آیا اور گڈ مارننگ کہا اور سندل کی خیریت پوچھی۔ سندل نے اس کا جواب دیا اور کہا، میں ٹھیک ہوں۔ ماجد نے کہا کہ آپ کے گھر والے نہیں آئے؟ اگر آپ ان سے ملنا چاہتی ہیں تو میں آپ کو لے جاتا ہوں۔ اور پھر ڈاکٹر نے کہا کہ سندل، میں معذرت خواہ ہوں کہ اتنی بڑی شادی نہیں کر سکا اور ولیمہ بھی نہیں کروا سکا۔ یہ سب میں نے اس لیے نہیں کیا کیونکہ میری اتنی بڑی فیملی نہیں ہے، پر میں آپ کو بہت بڑی پارٹی دوں گا۔ سندل نے کہا، نہیں، آپ معذرت نہیں کریں۔ اچھی بات ہے، آپ نے اتنی بڑی شادی نہیں کی، بس اسی میں ہی میں خوش ہوں۔ پھر ماجد نے کہا، آپ مجھ سے شادی کر کے خوش تو ہیں، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ سندل نے کہا، نہیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے یا اعتراض نہیں ہے، بس اپنی بہن پر دکھ ہے جو اس نے میرے ساتھ اور ہمارے گھر والوں کے ساتھ کیا۔ ماجد نے کہا، دراصل آپ کی بہن نے میرا بھی بہت دل توڑا ہے۔ میں نے اس کو پہلی دفعہ اپنے ہاسپٹل میں دیکھا تھا، تب سے ہی میں اس کو پسند کرنے لگ گیا تھا، اس لیے میں نے آپ کے گھر میں ڈائریکٹ نکاح کا بولا تھا، لیکن جب میں نے اپنے سب دوستوں کو اور رشتہ داروں کو شادی پر دعوت دی، تقریباً سب کو میری شادی کے بارے میں پتہ چل گیا تھا، اس لیے پھر مجھے مجبوراً آپ سے شادی کرنی پڑی۔ لیکن اب مجھے اس بات پر کوئی افسوس نہیں ہے کیونکہ آپ اپنی بہن سے زیادہ اچھی، سمجھدار اور خوبصورت ہو۔ ماجد نے سندل کی خوب تعریف کی۔ ابھی وہ آپس میں باتیں ہی کر رہے تھے کہ اوپر سے سندل کے گھر والے سندل کا ناشتہ لے کر آ گئے۔ پنجاب میں ایک رسم ہوتی ہے کہ جب کسی لڑکی کی شادی ہو اور ان کی بیٹی سسرال میں چلی جائے تو اس کا پہلے دن کا ناشتہ اس لڑکی کے گھر سے آتا ہے اور پھر اس کے گھر والے لڑکی کو اپنے گھر لے جاتے ہیں اور شام کو دولہا اپنی دلہن کو واپس لے کر آتا ہے۔ یہ ایک عام رسم ہے۔ سندل کے گھر والوں کے چہروں پر تھوڑی سی اداسی تھی کیونکہ وہ سندل کے سامنے شرمندہ تھے، لیکن جب انہوں نے سندل کو دیکھا کہ وہ کافی خوش ہیں تو ان لوگوں کے چہرے پر بھی خوشی آ گئی۔ سب نے مل کر ناشتہ کیا، آپس میں ہنسی مذاق والے باتیں کرنے لگ گئے۔ اب انہوں نے کہا کہ ہم نے سندل کو اپنے ساتھ گھر لے جانا ہے، پر سندل نے کہا کہ میں نہیں جانا چاہتی اس گھر میں۔ ماجد نے کہا کہ آپ جاؤ، میں شام کو آپ کو واپس لے آؤں گا۔ پھر سندل ماجد کے کہنے پر اپنے گھر والوں کے ساتھ چلی گئی۔ وہ پورے راستے پریشان رہی، اس نے کسی کو بھی نہیں بلایا، حالانکہ وہ کافی کوشش کرتی رہی۔ جب وہ گھر پہنچی تو اس نے اپنے والد سے پیار نہیں لیا، وہ سیدھا کمرے میں جا کر لیٹ گئی۔ اس کا والد خود اس کے پاس گیا اور اپنی بیٹی کو سینے سے لگا کر رونے لگا اور کہنے لگا، بیٹا، میں مجبور تھا، میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا، اور جتنا پیسہ ہم نے ماجد سے لیا تھا اب وہ ہم کبھی واپس نہیں کر سکتے تھے۔ بیٹا، آپ پر میں نے اپنی مرضی مسلط کی ہے، بس آپ مجھے معاف کر دو۔ لیکن سندل نے کہا، اب میں آپ کی بیٹی نہیں، آپ کی بیٹی مر چکی ہے، اس کو دفنا دیا گیا ہے۔
اب اس کی قبر پر آ کر رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، مردے کبھی اٹھا نہیں کرتے۔ اس کے ابو کو بہت دکھ ہوا، اس میں اب اور ہمت ہار گئے وہ سندل کا سامنا کر سکے۔ وہ روتا ہوا باہر چلا گیا۔ باری باری گھر کے سب افراد سندل کو ملنے آئے، لیکن سندل نے کسی سے بھی ٹھیک سے بات نہ کی۔ اس نے اپنا منہ بنائے رکھا۔ وہ سب کو ایک ہی جملے سے جواب دیتی تھی کہ اب میرے پاس آ کر افسوس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس اب میں ماجد کا انتظار کر رہی ہوں، کیونکہ میں اس کے کہنے پر واپس آئی ہوں۔ پھر شام کو ماجد ایک چمکتی ہوئی کار لے کر آیا، اس کو گھر کے اندر لے آئے۔ سسرال والوں نے اس کو بہت زیادہ پیار دیا۔ ماجد وہاں زیادہ دیر نہ رک سکا۔ اس نے سندل کو ٹھیک سے دیکھا بھی نہیں تھا۔ اگر آپ اب میرے ساتھ جانا چاہتی ہیں تو آ جائیں، اگر نہیں جانا چاہتی تو پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن سندل نے کہا مجھے آپ کے ساتھ جانا ہے۔ سندل نے جاتے وقت بھی کسی سے کوئی سلام نہ کیا۔ وہ کار میں بیٹھی اور ماجد کے ساتھ چلی گئی۔ ماجد نے رستے میں اس سے کہا کہ آپ نے گھر سے کچھ کھایا تو نہیں؟ سندل نے کہا نہیں کھایا، لیکن آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ ماجد نے کہا ہم ایک اسپیشل ڈنر کریں گے۔ سندل نے کہا نہیں، اس کی زحمت نہیں کریں، میں گھر سے ہی کھا لوں گی۔ لیکن ماجد نے کہا آپ چپ رہیں، آپ کو میرے ساتھ جانا ہوگا۔ پھر تھوڑی ہی دیر میں ماجد اس کو ایک اعلیٰ قسم کے ریسٹورینٹ پر لے گیا۔ سندل نے آج تک ایسا ریسٹورینٹ صرف ٹی وی پر ہی دیکھا تھا۔ سندل کو وہاں پر بہت شرم آ رہی تھی، کیونکہ وہاں ہر بڑا چھوٹا امیر غریب لوگ ڈنر کرنے کو آئے ہوئے تھے۔ سندل نے شرماتے ہوئے بس تھوڑا سا کھانا کھایا اور ماجد کو کہا بس اب ہم گھر کو چلتے ہیں۔ ماجد کو اس کا پتہ چل گیا تھا، تو اس لیے اس نے کھانا پیک بھی کروا لیا۔ اب وہ واپس گھر کو جانے لگے۔ سندل گھر میں آئی، اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ماجد بھی اس کے کمرے میں چلا گیا۔ ماجد نے سندل کو کہا کہ آپ بتاؤ صبح ناشتہ کس ریسٹورینٹ میں کرنا ہے؟ سندل نے کہا نہیں، بس میں ادھر ہی کر لوں گی۔ ماجد ہنسنے لگا اور کہا کوئی بات نہیں، آپ کو عادت ہو جائے گی۔ پھر کافی دیر تک وہ باتیں کرتے رہے۔ ماجد باہر گیا اور جو کھانا پیک کروایا تھا وہ کھانا لے کر آیا اور سندل کو کہا کہ مجھے پتا تھا آپ نے اس وقت شرم کی وجہ سے کھانا نہیں کھایا، تو یہ لو اب کھا لو، اور اب میں اپنے کمرے میں جاتا ہوں سونے کے لیے۔ آج سندل کو کوئی خوف نہیں تھا۔ وہ تو حیران تھی کہ ڈاکٹر ماجد اتنا اچھا ہو سکتا ہے۔ وہ ماجد کو کہنا چاہتی تھی کہ ادھر سو جاؤ، لیکن تب تک ماجد باہر جا چکا تھا۔ پھر سندل نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور سوچنے لگی۔ کافی دیر تک سوچتی رہی وہ ماجد کے بارے میں۔